جناب شہباز شریف صاحب جب کسی زمانے میں ہمارے ساتھ کنٹینر پہ ہوتے تھے تو اس وقت بڑے جوش و جذبے کے ساتھ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ملک کی معیشت کو اگر میں 6 مہینے کے اندر ٹھیک نہ کر دوں تو پھر میرا نام شہباز شریف نہ اس طرح ہوتا تھا۔ یہ سارے مناظر ہم نے دیکھے سنے ہیں۔ ہمیں اگر عمران خان سے شکوہ تھا کہ انہوں نے اپنی حکومت میں تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے، آج اگر ہم ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے تھے تو ہمیں اصلاحات کی طرف بڑھنا چاہیے تھا۔ تیسرا بجٹ ہم نے پیش کر دیا، لیکن ہم قرضوں میں کہیں زیادہ بیرونی قرضے ہیں، ملک کے اندر کے قرضے ہیں، اور اس وقت ہمارا ہر پاکستانی وہ 3,25,000 روپے کا مقروض ہے، بلکہ ڈالر میں۔ اس ساری صورتحال میں جب غریب آدمی اپنی صبح و شام کی نان جویں کے لیے ترستا ہوگا، وہ اپنی تنخواہ میں گھر کا کرایہ بھی دے رہا ہے، وہ اپنی تنخواہ میں بچوں کے اسکول کی فیس بھی ادا کر رہا ہے، وہ اپنی تنخواہ میں بجلی کا بل بھی دے رہا ہے، وہ اپنی تنخواہ میں گیس کا بل بھی دے رہا ہے، اور اس کی جو ادائیگیاں ہیں اور اخراجات ہیں وہ اس کے آمدن سے بڑھ جاتے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے کہ اس غریب انسان کی زندگی کا کیا حال ہوگا۔ غربت اگر پہلے 25% تھی تو اس سال میں 29% شرح سے کم تک لوگ چلے گئے ہیں، غربت کے لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم عوام کو روزگار کے مواقع فراہم نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ملک کے اندر بدامنی ہیں۔ روزگار کے لیے لوگ گھروں سے باہر نہیں جا سکتے، اور میں یہ بات کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، میں مسلسل یہ باتیں کر رہا ہوں ایک پاکستانی کی حیثیت میں اور ایک پارلیمنٹرین کی حیثیت میں کہ ملک کا امن و امان انتہائی حد تک خراب ہے۔ آپ لوگ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں جناب اسپیکر، آپ کے ہاں مسئلہ ہے، ڈاکوں کا مسئلہ ہے، کچے کے ڈاکوں کا مسئلہ ہے جی، اور ہمارے ہاں تو حکومتی رٹ ختم ہو چکی ہے، تھانوں پر قبضے ہو رہے ہیں، پولیس اسٹیشن تباہ کر دیے جا رہے ہیں، چھاونیوں پہ حملے ہو رہے ہیں، ہمارے فوج کے جوان، ہمارے ایف سی کے جوان، ہمارے پولیس کے جوان آئے روز حملوں کا شکار ہیں اور شہید ہو رہے ہیں۔ مناسب نہیں کہ ہم اس فورم پر یہ بات کہیں، لیکن میں یہ تجویز دے چکا ہوں کہ یہ مسئلہ اس حد تک گھمبیر ہے کہ ہمیں ان کیمرہ ایک اجلاس کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کے اراکین کو بتانا چاہیے کہ یہ صورتحال کیوں درپیش ہے، اصل حقائق سامنے لائے جائیں۔ افغانستان کی صورتحال، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت اس وقت کیا ہے، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، ملک کے اندر 2 چھوٹے صوبوں کی خصوصیت کے ساتھ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم نے تو صرف ایک سوال کیا تھا کہ ہمیں صرف اتنا بتایا جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، بس، لیکن آج تک یہ نہیں بتایا جا رہا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ اور معاملہ اب چلا گیا کشمیر کی طرف، وہ کشمیر جہاں ہر کشمیری کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا تھا، آج وہاں باغیانہ تقریریں ہو رہی ہیں، پبلک اس میں شریک ہو رہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان 78 سالوں میں ہم نے کشمیریوں کو مایوس کیا ہے، ہم نے وہاں کی ماؤں اور بہنوں کی عزتوں اور ان کے ناموس پر 78 سال صرف سیاست کی ہے، ہم نے ان کا مقدمہ نہیں لڑا ہے۔ اور آج جو صورتحال وہاں نظر آ رہی ہے یہ تشویشناک ہے۔ یہ نہیں کہ میں صرف حکومت پر تنقید کروں، میں یہ تجویز کروں گا کہ اس حوالے سے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اپوزیشن کو اس میں انوالو کرنا چاہیے، ان کیمرہ اجلاس کریں اور ہمیں بتائیں حقائق کیا ہیں۔ ان الفاظ سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا۔
نہ اس سے وہ فریق متاثر ہوتا ہے. شاید آپ پبلک کے سامنے کہہ سکیں کہ یہ تو اس قسم کے مجرم ہیں یا ملک کے مجرم ہیں یا دین اسلام کے مجرم ہیں یا عقیدے کے مجرم ہیں، لیکن